اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بہت ہی بنیادی سوال کہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے آباد کریں۔ وہ آخرت جس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا، چونکہ اس عالم کو انہوں نے نہیں دیکھا، فقط سنی ہوئی ہیں باتیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اس عالم کو کیسے آباد کریں، وہ واقعاً کیسے آباد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سر و راز موجود ہے اس کے اندر کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ در حقیقت عالم آخرت یعنی اس دنیا کے بعد کا جو عالم ہے وہ عالم ادراک ہے، عالم معرفت و ذکر ہے، اور اس عالم کو آباد کرنے کے لیے، اس عالم میں انوار الہیہ لے جانے کے لیے، و ظلمتوں و تاریکیوں و خبائث کی تاریکیوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں پر اس دنیا کے اندر اس عالم کو آباد کرنا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پر ہمیں انوار الہی کو کاشت کرنا ہوگا، اور وہ انوار الہی معرفت و ذکر و یاد خدا سے ہیں۔ نیات خالص، اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا، اپنے نفس کو قدورتوں سے پاک کرنا ہوگا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا، آیات الہیہ کو اپنے دل میں جگہ دینی ہوگی، آیات الہیہ کے مطابق اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا ہوگا، اس رخ کی طرف، اس نظام کی طرف جانا ہوگا جس نظام کی طرف خدا بلا رہا ہے، اس ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا جس ذمہ داری کا تقاضا خداوند متعال نے ہم سے کیا ہے، یعنی انوار الہیہ، معرفت الہی، اذکار الہی و انسان الہی ذمہ داریوں کے انجام دینے کے ذریعے سے اس عالم کو اسی دنیا میں آباد کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ انسان حاصل کرے گا، جو کچھ بوئے گا، وہ آخرت میں انسان کے لیے زندگی کا سبب ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ عالم ادراک ہے، عالم معرفت ہے، وہاں حیات ہے، لیکن فقط ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہاں سے آباد کریں گے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہمیں آباد کرنا ہوگا۔ اس زندگی کو اگر ہم نور الہی و معرفت الہی و ذکر الہی سے آباد کریں گے تو جا کر وہاں پر ہمارے لیے وہ زندگی بھی آباد ہوگی۔ اس لیے حکمت حقیقی کا حصول، معرفت حقیقی کا حصول اس قدر تاکید ہے۔ ذکر الہی، معرفت الہی، علم الہی، حکمت الہی، اگر ان کے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے، نسیان کا شکار ہو کے زندگی بسر کرے، تو یاد رکھے جو دنیا میں اپنے آپ کو نسیان میں ڈالتا ہے، یاد خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو آیت الہی یعنی خود اپنے نفس کی معرفت پیدا کرتا ہے وہ یاد الہی میں چلا جاتا ہے، معرفت خدا۔ اس طرح ہر آیت الہی ایسے ہی ہے، لیکن نفس بہترین آیت ہے معرفت الہی کے لیے۔ اور جو شخص نسیان خدا کرتا ہے، یقیناً اس نے نسیان نفس بھی کیا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہے، اپنی حیات کو بھی تاریکی میں ڈالا ہے۔ تو بس اگر ہم اس دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں معرفت کی طرف سفر کرنا ہوگا، ہمیں نور حقیقی و علم حقیقی کی طرف آنا ہوگا، اپنے نفس کو انوار سے منور کرنا ہو۔ فقط الفاظ سے نہیں ہوتا علم، بلکہ علم انسان کے نفس کے اندر موجود ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے نفس کو نورانی کرتی ہے۔ خود انسان کو احساس ہوتا ہے، خود اس کے نتائج، اس کے آثار اس کی زندگی پر نظر آتے ہیں، خود جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو وہ انوار اسے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں خاضع ہونا پڑے گا۔ معرفت الہی کے حصول کے ساتھ ہمیں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی پڑے گی، نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا، معرفت الہی کے نور سے، ذکر و یاد الہی کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا پڑے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔